جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ یعنی ولایت کسبی نہیں ہے، محض عطائی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی راہ میں کوشش ایک اللہ کے ولی کو، اللہ کے بندے کو کرنی ضروری ہے۔ صاحب تفسیر کاظم فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں فرض فرمائی ہے ان کے ذریعے اللہ کا وہ قرب حاصل کرے، اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، ڈوبا ہوا ہو۔ جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، جب سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہی سنے، جب بولے تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ بولے، جب حرکت کرے تو طاعت الہی میں کرے، جب کوشش کرے تو اس امر میں کوشش کرے کہ جو قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے، چشم دل کی آنکھ سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ولی اور ناصر اور معین و مددگار ہو جائے۔ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اس کی سوچ اور فکر اللہ کے احکام کی پابندی، اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہ کرے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اس کا اولی مقصد ہو۔ متکلمین کہتے ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ یعنی ولی کا عقیدہ بھی صحیح ہو، یعنی سنی صحیح عقیدہ ہو، اور اس کے اعمال بھی شریعت کے مطابق نیک ہو، اپنی من مانی شریعت والے نہیں۔ جو خدا و رسول کے دیے ہوئے قانون ہے ان کے مطابق وہ اعمال کرے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور پھر اس کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کے ضائع ہونے کا اسے غم نہیں ہوتا ہے، فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہ چیز کیوں مجھ سے چلی گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں آپ رکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ کتنے ہی پریشان حال، پراگندہ بالوں، فتح پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، یعنی لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی حیثیت کو دیکھ کر، ان کی پوزیشن کو دیکھ کر، لیکن وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لے تو وہ ضرور اسے پورا فرما دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے مقرب بندے ہوتے جنہیں ہم اور آپ جان نہیں سکتے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اپنا بنا لیتا ہے تو اسے کسی بھی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، او کما قال۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے محبوب بندے جو بنتے ہیں وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے
آپ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں جن کو اپنا محبوب بنایا تو پھر وہ محبوب بندہ بھی ایسا انوکھا ہوتا ہے۔ ہزاروں دشمن، ہزاروں لوگ اس کو اس راستے سے جدا کرنا چاہے، لیکن نہ حکومتیں اس کو اس راستے سے جدا کر سکتی ہے، نہ اس کے دشمن اس کو اس راستے سے جدا کر سکتے ہیں۔ جب اللہ ہی اس بندے کا معین و مددگار ہو جاتا ہے تو کائنات بھی مخالف ہو جائے تو اس کا ذرہ برابر بھی کچھ بگاڑ اور کچھ بیکار نہیں کر سکتی۔ عارف باللہ ناصح الامہ حضرت سیدنا امام عبدالغنی نابلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اصل میں آج کا ماحول کیا ہے، کچھ لوگ صرف اسے ہی ولی مانتے ہیں جس سے کرامت کا ظہور ہوا ہو، تو ہم کرامت کی تعریف بھی کر دیتے، اس کے بعد اور آگے کی گفتگو ہم کریں گے۔ کرامت سے مراد وہ خلاف عادت امر ہے، کرامت سے مراد وہ خلاف عادت، یعنی عادت وہ چیز نہ ہو، عادت کی خلاف ہو، جس کا ظہور چیلنج اور مقابلے کے لیے بھی نہ ہو، وہ ایسے اور ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس کی نیک نامی مشہور اور ظاہر ہو، یعنی خلاف عادت کام ایسے بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جس کی نیک نامی مشہور اور ظاہر ہو، اور وہ اپنے نبی کا متبع ہو، اپنے نبی کا پیروکار ہو، درست عقیدہ رکھنے والا ہو، نیک عمل کا پابند ہو۔ نبی سے جو بات خلاف عادت قبل اعلان نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ولی سے جو بات ایسی صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں۔ بے باک، فجار اور کفار سے ان کے موافق کچھ باتیں ظاہر ہو جائے اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت ہے۔ اب یہ باتیں سمجھنے کے بعد اصل اس موضوع کی یہ آج کی اہم قریبی ہے کہ ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے اگر کسی ولی کے بارے میں کوئی کرامت نہیں پڑھی ہے تو آپ یہ مت سمجھنا وہ ولی نہیں ہے۔ اصل کرامت شریعت و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اصل کرامت کیا ہے؟ شریعت و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ جو جتنا زیادہ شریعت و سنت کا پابند ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ با کرامت ہوگا۔ حضرت سیدنا شیخ ابو القاسم فرماتے ہیں، پانی پہ چلنا، ہوا میں اڑنا اور غیب کی خبر دینا کرامت نہیں ہے۔ سمجھ لینا، یہ کوئی آج کے بزرگ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ پانی پہ چلنا، ہوا میں اڑنا، غیب کی خبر دینا کرامت نہیں۔ آج تو لوگوں نے ان کو ہی ولی سمجھ لیا۔ آج تو لوگوں نے جو ایک وقت بھی جماعت کے ساتھ فرض نماز کے لیے کبھی مسجد میں نہیں آئے، آج لوگوں نے اس کو ولی کی سند دے دی، کہا وہ تو ولی ہے، وہ تو بہت، میرے گھر میں کیا ہوگا بتا دیتے ہیں، یہ تو بولتے ہیں، میری بہن نے کیا کھایا تھا وہی بتا دیں گے۔ بلکہ کرامت یہ ہے کہ وہ شخص سراپا امر بن جائے، یعنی شریعت کا موتی و فرما بردار ہو جائے، اس طرح کہ اس سے حرام کام صادر نہ ہو، یعنی شریعت کی اتنی سخت پابندی کرے کہ کوئی بھی کام شریعت کے خلاف علل اعلان ظاہر نہ ہو۔ وہ فاسق ولی نہیں ہو سکتا۔ جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، مجبوری ہے الگ بات ہے، لیکن بغیر مجبوری کے جس نے عادت بنا لی جماعت کو چھوڑنے کی وہ بھی فاسق کے مولی ہے۔ اس لیے اس چیز کو بھی سمجھ لیجیے آپ۔ آج لوگوں نے جماعت کا اہتمام ختم کر دیا تاکہ آسانی کے ساتھ چھٹی مل جائے، یہ کہنے کہ ہم گھر میں نماز پڑھیں۔ معاذاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
زیادہ کوئی کائنات میں اللہ کا مقرب ہوا ہے؟ تمام انبیاء میں سب سے بلند مقام اللہ رب العزت نے جس عظیم پیغمبر کو عطا فرمایا، آپ نے پوری زندگی جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمایا۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ کتنی عمدہ بات ہے، اگر تم دیکھو کسی شخص کو یہاں تک کہ کرامات دی گئی ہو، کیا فرماتے ہیں؟ کرامت نہیں، کرامات، ایک وچن نہیں، بہو وچن۔ سرکار بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر تم دیکھو کسی انسان کو کہ اسے کرامتیں دی گئی ہو کہ وہ ہواؤں میں اڑتا ہے تو اس کے دھوکے میں نہ ہو، یہاں تک کہ دیکھو وہ اللہ کے امر نہیں۔ امر کا معنی ہے اللہ نے جس چیز کا حکم دیا، نہیں کا معنی ہے اللہ نے جس چیز سے روکا۔ حفظ حدود یعنی حد کی حفاظت ادائی شریعت میں کیسا ہے، یعنی اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا وہ ان پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جن باتوں سے اللہ نے اسے منع کیا ہے وہ اس سے باز رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، شریعت کی حدوں کی اور اس کی پیروی کا کتنا خیال رکھتا ہے، یہ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں۔ آج کیا ماحول ہو گیا ہے، اس کے تعلق سے بھی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ میں بہت سنجیدہ ماحول میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی کو بھی نشانہ بنانا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود صرف اصلاح ہے، غلط لوگوں کو غلط چیزوں سے بچانا ہے، پھر آگے کام آپ کے ذمہ ہم چھوڑتے ہیں۔ ہم اپنے رب کے حکم کی بات کرتے ہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جتنا میں نے سکھا ہے اور جتنا میں نے سمجھا ہے شریعت کی زبان میں آپ تک سچی باتیں پہنچا دوں۔ ہمارا چونکہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پر کئی دن اور کئی ہفتے بھی لگ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ موضوع ہم مسلسل جاری رکھیں گے، اصلاح معاشرہ۔ اس میں کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلے گفتگو ہم نے شروع کی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے، اور اس کے اندر ہم نے اس بات کو بالکل اچھے انداز میں سمجھایا تھا آپ کو کہ جو انسان جتنی صلاحیت رکھتا ہے، جتنی استطاعت رکھتا ہے، جتنا اس کا دماغ ہے، جتنا اس کا پاور ہے، جتنی اس کی اوقات اور حیثیت ہے، وہ بندہ اپنی حیثیت میں رہ کر اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے پاور کا استعمال کر کے اچھے کاموں کو رائج کرنے کی کوشش کرے اور غلط چیزوں کو روکنے کی کوشش کرے، ورنہ ہو کیا جاتا ہے چند سالوں کے بعد وہ غلط چیز پھر لوگوں کے اندر رواج بن جاتی ہے۔ انشاءاللہ بہت سی چیزیں آئے گی، آپ اس بات کو پہلے سماعت کیجیے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لوگوں نے ولی کی علامتیں اپنی طرف سے مقرر کر لی ہے۔ کوئی کہتا ہے ولی وہ جو کرامت دکھائے، لوگوں نے یہی کہا ہے فلاں تو دیکھو میرے گھر میں کیا ہوا، شروع سے لے کر اب تک حضرت نے سب کچھ بتا دیا، مسئلہ ہی بتا دیا، 4 سال کے بعد پھر وہی مسئلہ ہوا گھر میں، تو کیا فائدہ بتانے کا ہو؟ مگر یہ غلط ہے، چونکہ شیطان بہت سے عجائبات کر کے دکھاتا ہے، سنیاسی، جوگی، نجومی صدحات کرتب کر لیتے ہیں۔ دجال تو غضب ہی کرے گا، مردوں کو جلائے گا، زندہ کرے گا، بارش برسائے گا۔ اگر عجائبات پر ولایت کا مدار ہو، یعنی انہونی چیز جو نہیں ہو سکتی اگر وہ ویسے کر دی، آپ کو مٹھائی کھانی تھی اور وہاں گئے جس کے یہاں علاج کرنے، اس کے وہاں مٹھائی بھی نہیں، اس نے آپ کو بس آپ کی آنکھ بند کی، کہا دیکھو آ گئی نا، کہاں کی مٹھائی کھانی تھی، اور آپ نے سمجھ لیا بہت پہنچے ہوئے۔ آپ دیکھیے یہ سب چیزیں میں کتابوں سے بول رہا ہوں، میری اپنی زبان نہیں ہے، بس میں اپنی زبان سے ان باتوں کا اظہار کر رہا ہوں، لکھا ہوا میرا نہیں ہے، صرف میں اپنی زبان سے ان باتوں کا اظہار کر رہا ہوں کہ دجال تو غضب کرے گا، مردوں کو جلائے گا، بارش برسائے گا،
اگر عجائبات پر ولایت کا مدار ہو تو شیطان اور دجال بھی آپ کی سمجھ کے مطابق ولی ہونے چاہیے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں ہواؤں میں اڑنا، ہواؤں میں اڑنا، ولایت ہو تو شیطان سب سے بڑا ولی ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتا ہے ولی وہ ہے جو تاریک الدنیا ہو، گھر بار نہ رکھتا ہو، بیوی بچوں والا نہ ہو، کاروبار نہ کرتا ہو، وہ ولی ہو سکتا ہے۔ آج لوگوں نے یہ بنا لیا ہے۔ اس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو اتنے مکان ہیں، اس کے پاس تو اتنے بنگلے ہیں، اس کے پاس تو اتنی جائیداد ہے، مگر یہ بھی دھوکہ ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، سرکار غوث پاک، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت مولانا روم، یہ بڑے بزرگ جو گزرے ہیں بڑے مالدار تھے۔ کیا یہ ولی نہیں؟ یہ صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولی گھر تھے، ان کے صدقے میں اللہ نے دوسروں کو ولایت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے برعکس بہت سے سنیاسی کفار تاریک الدنیا ہے، دنیا چھوڑ دی انہوں نے، لیکن وہ ولی نہیں ہے۔ کامل وہ ہے جس کے سر پر شریعت ہو، بغلوں میں طریقت ہو، سامنے دنیاوی تعلقات ہے، سب کو سنبھالے ہوئے راہ طریقت چلتا نظر آئے، مسجد میں نمازی ہو، میدان میں غازی ہو، کچہری میں قاضی ہو، گھر میں پکا دنیا دار ہو، دنیاوی معاملات میں مصروف کار، غرض کے جب مسجد میں آئے تو ملائکہ مقربین کا نمونہ بن جائے، بازار میں جائے تو ملائکہ مدبرات امر کا کام کرے۔ بعض بیہودے دعوی ولایت کرتے ہیں، یعنی بعض غلط لوگ کیا کہ ہم تو دیکھو ہم تو ولی ہے، مگر نہ نماز پڑھے، نہ روزے کے پاس جائے اور شیخیں مارے، یعنی بڑی بڑی باتیں کرے، ہم تو کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تعجب کے طور پر فرماتے مفتی صاحب، یہ جملے سنیے دوبارہ۔ بعض بیہودے دعوی ولایت کرتے ہیں، ہم تو ولی ہے، اور زبانوں سے کہتے بتاؤ بتاؤ میں نے فلاں کے وہاں علاج کیا نا، وہ کیسا تھا اس کا مسئلہ معلوم ہے نا تم کو، بس یہ کرامت ان کی ظاہر ہو گئی۔ فلاں دکاندار کی دکان چمک گئی، اس کی ولایت کا پرچم، پوچھو میرے یہاں جب آیا تھا گھر میں پھانکے پڑتے تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا، میرے یہاں ہے، میں نے اس کو ایسا تعویذ دیا، اب یہ حضرت کی ولایتیں چرچے ہو گئے شروع۔ یہ مفتی احمد یار خانئی بھی فرماتے ہیں بعض بیہودہ دعوی ولایت کرتے ہیں، مگر نہ نماز پڑھے، نہ روزے کے پاس جائے، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا ہم تو کعبے میں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز تو کعبے میں پڑھے اور روٹی اور نذرانے مرید کے گھر سے لے۔ یہ میری بات ہوتی تو لوگ طنز کرتے کہ حضرت برا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ 70 سال جن کی وصال کی انہوں نے آج سے 70 سال پہلے اہل سنت کے ماحول کی خرابی کو پرکھا تھا، آج کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے گھر کو ویران ہم نے کیا، معاذ اللہ رب کی عبادت ہم بھول گئے، غلط طریقوں پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کے لیے سچے دل سے توبہ کریں، غلط لوگوں کی چنگل میں نہ پھنسے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کعبے میں نماز پڑھتے، سبحان اللہ، نماز تو کعبے میں پڑھے اور روٹی اور نذرانے مرید کے گھر سے لے۔ یہ پورے شیاطین ہے، جب تک ہوش اور حواس قائم ہے تب تک احکام شریعہ معاف نہیں ہو سکتے۔ جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہو اس کے لیے 4 شرائط ہے۔ امام اہل سنت محقق بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسے شخص سے بیعت کا حکم ہے جو کم از کم یہ 4 شرطیں رکھتا ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ آج تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ مولیوں نے کر لیا ہے، ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے۔ معاذ اللہ، کون کس کو کافر کہتے ہیں؟ ہم کافر کہتے ہیں؟ اس نے کفر کیا تو اس کے کفر کو بتا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کافر کیوں ہوا، کفر کی وجہ سے کافر بناتے نہیں۔ جو تمہارے نبی کو گالی دے، برا بھلا کہے، نبی ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرے،
تم ان سے ہاتھ ملاؤ، ان سے دوستیاں کرو اور کہو کہ ہمارے پیر صاحب کی خانقاہ میں سبھی لوگ آتے ہیں۔ تو سوچ لیجیے آپ ان کا عقیدہ کہاں سے یہ رہا۔ پہلا کام مرید کا یہ ہے کہ وہ ایسے پیر سے، ان کا پیر کیا ہو؟ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2، علم دین رکھتا ہو، عالم دین ہو، اس کی بات بھی آئی وضاحت کے ساتھ۔ نمبر 3، فاسق نہ ہو، جیسے میں نے بتایا جہاں بھی آپ دیکھو وہ جماعت کے ساتھ نماز کے پابند ہو۔ اور چوتھی چیز، ان کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز نہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہو اور علم دین رکھتا ہو، فاسق نہ ہو اور اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ملا ہوا ہو۔ اب چند باتیں جن کے ہم خادم ہیں اور جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین پر مجھے اور آپ کو اس دین کی سنیت کی خدمت کی توفیق دی، اس محسن کی بارگاہ کی کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے اسی موضوع سے لے کے کہ آج کیا ماحول ہے میرا اور آپ کا، ہم کو خیال ہی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت کے خاص مرید بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے، میاں احمد مخدوم فرماتے کہ 12 سال، کتنے سال؟ 12 سال خلوت اور جلوت۔ جلوت کا مطلب ہوتا ہے عام محفل اور خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، یعنی تمام لوگ رہے ہو یا تنہا میں رہا ہوں، جب بھی میں نے حضرت کو دیکھا ہمیشہ باوضو دیکھا۔ یہ شریعت کی پابندی کی بات۔ آج کیا ماحول ہے؟ اتنی بار اگر کہا جائے کہ حضرت چلیے آپ آگے آ جائیے، کہا کہ ابھی یہ پوزیشن نہیں ملی، آج ہم اور آپ اچھے کام میں آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں تو لوگ پیچھے بھاگتے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے کہ ہم سرکار شاہ عالم علی رحمہ کے ماننے والے ہیں، تو پھر حضرت کی زندگی کو سن کر عمل کی فکر کرے کہ کتنی پابندی، 12 سال جنہوں نے مسلسل باوضو رہنے کو، کون کہہ رہے ہیں؟ ان کے خاص مرید کہہ رہے ہیں، آپ نہیں کہہ رہے۔ دوسری بات جو اسی موضوع سے ملتی جلتی بات ہے، سرکار شاہ عالم علی رحمہ سفر و حضر، یعنی گھر میں بھی ہو اور سفر میں ہو۔ سفر ہی میں اصل انسان کی پہچان ہوتی ہے، آپ سمجھ لیجیے وہ کیسا ہے اور کیسا نہیں۔ سفر و حضر میں 5 گانا نماز کے فرائض با جماعت ادا فرماتے، یعنی سفر میں بھی جماعت کا اہتمام سرکار شاہ عالم رکھتے، خود امامت نہ کرتے، گریز کرتے، بستے، اور زندگی بھر آپ نے اپنے چھوٹے بھائی سید امام الزاہد سید محمد زاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زہد و تقویٰ کی بنیاد پر ان کو اپنی مسجد کا امام بنا۔ لیکن مجھے بات یہ سمجھانی ہے، یہ معیار آج رہ گیا ہے، اس لیے کئی جگہوں پر ہم کہتے اس بات کی، لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ جن کو بھی بلاؤ، آج لوگوں کو یہ جملے شاید سخت لگے گے، لیکن اب دور آ رہا ہے کہ کچھ جگہوں سے یہ پیش قدمی بھی ہوئی، لیکن الحمدللہ یہ محفل جب منعقد نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے سے میں لوگوں کو کہتے چلا رہا ہوں کہ ہمارے دین نے ہم کو کتنا اچھا اصول دیا ہے کہ جب بھی پروگرام کبھی کراؤ تو مغرب کے بعد بھی کبھی کراؤ، تاکہ لوگوں کو 2 وقت کی نمازوں کی تلقین آپ کر سکیں۔ عشاء کی نماز کو تاخیر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، مستحب بھی۔ کبھی اگر 1 گھنٹہ لیٹ بھی ہو جائے گا، مغرب کے بعد شروع ہو جائے، ادھر وقت عشاء فجر تک رہتا ہے، تہجد کا وقت جب تک ہے وہاں تک عشاء کا وقت، یعنی صبح قاضی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، عشاء کا وقت ختم، لیکن تاخیر اتنی نہیں کرنی۔ لیکن پابندی کی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، ان بزرگوں کی زندگی کو پڑھنے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم دور کے مسلمان رہ گئے، آج اس طرح کی عبادتوں کا تصور ذہن و دماغ میں آتا ہی نہیں۔ اور ایک عمدہ بات، حضرت سرکار شاہ عالم علیہ رحمہ کی عادت طیبہ رہی کہ دن رات میں علاوہ ادائیگی فرائض و سنن و واجبات کے آپ 1000 نفل ادا فرماتے،
تو کہنا آسان، سننا آسان، بولنا آسان، لیکن 1001 وقت کبھی عشاء کی نماز کے بعد ادا کر کے دیکھے تو صحیح۔ بچپن میں ایک شوق رہتا تھا، کبھی وہ پرچہ 100 رکعت نماز کا آتا بڑی راتوں میں، تو کبھی ہم نے بھی کوشش کی، ٹھیک ہے، لیکن 3-4 بجے تک کیا ہو جاتا تھا، انسان کے راجا جواب دی جاتی، لیکن شاید 100 رکعت بھی کبھی پوری نہ ہوئی۔ جیسے نعمت کی دور کا ایک شوق، لیکن آج وہ چیزیں بھی یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی میں کر چکے ہیں، آج یہ تصور ہے؟ آج کہاں بھیڑ زیادہ ملتی، عبادت نہ کرنا پڑے، بیان سننا نہ پڑے، ناچنا اور اپنے مزے سے مزے والی زندگی لے کے جنت لے لینا ایک محفل میں، یہ سب کا شوق، ادب ہی ختم ہو گئے۔ سرکار شاہ عالم رحمہ کے بارے میں روایتوں میں یہ کہ آپ ماں کے شکم سے حافظ قرآن پیدا ہوئے، آپ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ عظیم الشان قاری، 7 قراتوں کے عظیم قاری، اور قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرتے اور اس کا پورا اہتمام کرتے، اور ایک ہفتے میں، ایک ویک میں 2 مرتبہ قرآن مقدس ہمیشہ ختم کر دیا کرتے۔ آج یہ سب چیزوں میں دلچسپی ہے، پہلے سے اگر کہہ دیا جائے پروگرام میں کہ آدھا گھنٹہ تلاوت قرآن بھی ہوگی، تو یہ پروگرام کب شروع ہونے والا ہے؟ محفل ختم قرآن ختم ہو، پھر پروگرام میں لوگ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں۔ اور کبھی اگر چہلم کی محفل دیکھی ہو یا تیجے کی محفل دیکھی ہو تو قرآن پڑھنے والے کب دکھیں گے؟ آرام سے بیٹھنا، اور تسبیح پڑھنے والے زیادہ ملیں گے۔ ہاں کہ کچھ لوگ جانتے پڑھنا پھر بھی پیچھے بیٹھے رہے ہیں، یعنی اتنی سستی ہمیں آ گئی۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ بزرگوں کو مانتے، صرف دعویٰ ہی ہے، ان کی پیروی نہیں ہے، ان کے نقشے قدم پر ہم چل نہیں رہے، ہم نے کچھ کاوش اور کوشش نہیں کی اپنے دن کے لیے۔ اب یہ بات تو کتنی عظیم ہے، اس پر تو 2-3 باتیں سمجھانے کے لیے کہیں گے۔ آپ نشست اور برخاست میں قبلہ کا پورا احترام، یعنی کعبہ معظمہ کے احترام کا پورا خیال رکھتے، اور قبلہ کو نہ پشت ہونے دیتے، اور اذان سنتے ہی فوراً آپ قبلہ رو ہو جاتے۔ سرکار شاہ عالم اذان کے کلمات سن کر اپنا رخ فوراً کعبہ کی طرف کر لے۔ اذان کے کلمات کی تعظیم، مسجد، اللہ کے کلمات کی عظمت، لیکن آج موبائل اتنا عظیم ہتھیار دے دیا گیا کہ نہ اذان کے کلمات کا احترام، نہ مسجد کا احترام، نہ نماز کا احترام۔ اچھے خاصے تندرست انسان جب کام کرے تو یہ کام کوئی بہانہ نہیں ہے، لیکن مسجد کے ارد گرد رہتے ہیں، آواز بھی آ رہی ہے، لوگ راستہ اپنے گھر سے نکل کر جا رہے ہیں، لوگوں کو آتے جاتے دیکھ کے کبھی ان کو شرم نہیں آتی، اور نہ کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں، کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ مسجد میں جاتے اور میں کیوں نہیں جاتا؟ کبھی دیکھا کسی افسوس کرتے ہوئے؟ ہاں، افسوس ہوگا تو اس بات پر ہوگا کہ آج کل کا انسان ایک مکان کی جگہ دوسرا مکان کیسے بنا۔ اور اگر ایک انسان گنہگار تھا اور اللہ کی توفیق سے وہ نیک بنا، اور اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے کچھ علم سیکھا، اور اس کے اندر کچھ دین کے جذبے کا شوق پیدا ہوا، اس نے اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کوشش کی کہ خدا کے لیے ابھی غلط چیزوں کو چھوڑو، تم بھی اس طرف آؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سچی سے توبہ کرو۔ دیکھو اللہ نے کس طرح مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا، اللہ تمہیں بھی اپنی بارگاہ میں بلائے گا۔ تو الٹا نیک بننے کو اس کو تانا دیتے، بڑا صوفی بن گیا، بڑا پکا نمازی بن گیا، ہم جانتے تو کیا تھا۔ لیکن دنیا کی نعمتوں میں کسی کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے کاموں میں تکلیف آ رہی ہے۔ ہم پروگرام کرتے ہیں، ہم محفلیں کرتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے۔ آج اس محفل کی جگہ معاذاللہ کوئی دوسری محفل ہو تو آواز سن کے لوگ پہنچ جاتے، کھڑے ہو جائے گی، لیکن اچھی محفلوں میں اچھی باتیں سننے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں۔ خیر، ہر ایک کی اپنی قسمت،
اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا کی، اچھی باتیں سنیں اور اچھوں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کی پاکیزہ روحیں آج بھی تصور کریں انشاءاللہ تعالی، کمینے ہیں، بیکار ہیں اور بدمعاش قسم کے ہم لوگ ہیں، لیکن اللہ نے ان اولیاء کو پاور دیا ہے۔ تصور کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، کبھی وہاں آستانے پہ موجود رہ کر، یا سرکار شاہ عالم اللہ نے جو آپ کو طاقت و قوت عطا کی ہے، بس ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں جن کو آپ نے اپنے علم سے، اپنے فیض سے نوازا، اس اپنا فیض اس گنہگار کو بھی عطا کر دے انشاءاللہ تعالی۔ وہ آج بھی عطا کرنے والے ہیں اور نوازنے والے ہیں۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی محتاجگی کو باادب انداز میں پیش کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جائیے انشاءاللہ آستانے پہ اور صدق دل سے تصور شیخ، یہ بہت عظیم چیز ہے، یعنی دل و دماغ آپ کا یہ تصور دل و دماغ میں آپ کرے گویا سرکار شاہ عالم آپ کے سیدھے کرنے کی طرف ہے، پھر تصور میں کھو جائے گویا دل پر سرکار شاہ عالم آپ کے بیٹھے ہیں۔ اس تصور کو لانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ وہ تصور لانے کے لیے آپ اپنے پیر کے تصور سے، آپ اپنے شیخ کے تصور کے ذریعے سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں پہنچے، اور ان کے تصور سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پہنچ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے، یہ بہت عظیم موضوع ہے۔ لیکن دوسری چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج جب انسان کی جوانی ہوتی ہے اور بہت بھرپور جوانی کے ایام ہوتے ہیں، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، کہاں سے کہاں اپنی جوانی کے دنوں میں رات کہاں گزارتا ہے، دن کہاں گزارتا ہے، اسے خیال نہیں ہوتا ہے۔ سرکار شاہ علی رحمۃ الرضوان نے اپنی ان جوانی کے ایام کو کہاں گزارے معلوم ہے؟ سابرمتی ندی کے کناروں پر اللہ کی عبادت میں گزارا۔ تب اس ندی پہ جایا کرو نا، تو تصور گناہ کا ختم کر کے بڑے بڑے نیک اللہ کے بندوں نے رات بھر اللہ کی بندگی اس جگہوں پہ کی ہے، تو سکون آپ کو ملے گا، احساس۔ ایک راجہ گزرے ہیں، ملک راجہ، ان کو رات میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس نعمت عظمیٰ سے مالا مال فرمائے۔ تو جب اس منظر کو دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں سے یہ لگا کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابرمتی ندی کے کنارے پہ۔ یہ چیز میں آپ کو اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے وہ جملہ کہا کہ تصور گناہ کا ختم کر کے کبھی اس سرزمین کو حصے کو بھی رکھیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ خیال جب کیا، اب جب نبی پاک کا دیدار نصیب ہو گیا خواب میں ہی، تو پھر آنکھ کھل گئی، پھر میں نے دیکھا رات کا کافی وقت باقی ہے، سوچا چلو میں ندی پہ چل کر وضو کروں اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرمایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت نے جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرمایا، اس کے شکرانے کے لیے جب بیدار ہوئے تو ہماری طرف سو نہیں گئے، ندی کے کنارے پہنچے، اسی ندی کے کنارے پہ وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے جب نکلے ہیں، دیکھتے رات کے سناٹے میں تنہائی کے عالم میں سرکار شاہ عالم محبوب باری ندی کے کنارے ریت پر اپنے سر کو چھکائے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اور یہ وہی مقام تھا جہاں اب سے چند لمحے پہلے میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ یعنی خواب میں جو نبی کا جلوہ انہوں نے دیکھا اور جو نقشہ انہوں نے اپنے نگاہوں میں بسایا تھا سابرمتی کنارے پر، وہ نقشہ وہی تھا جہاں سرکار شاہ عالم اللہ رب العزت کی بندگی کر رہے تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، عبادتوں میں نبی کے جلوے نظر آئیں گے، عبادتوں میں رب کا قرب ہے، نماز میں اللہ کی بندگی ہے، اطاعت ہے، مسجد آباد کرو گے تمہارے گھر ویران نہیں ہوگے، تمہاری اولاد تمہیں پریشان نہیں کرے گی، تمہارے کاروبار میں تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں مسجد
سے دور کر دیا، نمازوں سے دور کر دیا، علم والوں سے دور کر دیا۔ یہ سرکار شاہ عالم کے زمانے کے بادشاہ ہے جن کو خواب میں نبی کریم نے اپنا جلوہ دکھا کے اس بات کو الگ اعلان لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کے سامنے یہ بات عیا ہو جائے، مسجد میں نماز پڑھنے سے، اللہ کی بندگی کرنے سے مصطفیٰ جان کریم راضی ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے۔ لیکن آج کیسا ماحول ہے؟ علم والوں سے نفرت، سچی بات کرنے والوں سے نفرت۔ کہاں تم تو صرف نمازوں کی بات کرتے، یہ جملے لوگوں نے یہاں تک بول دیے۔ سمجھے ہم کیا تمہیں کہنا چاہتے؟ ہمیں کوئی ذاتی کسی سے غرض نہیں ہے، اور بھی ہم تمہیں ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ آ جاؤ، آؤ، خدا کے لیے اللہ نے اپنا در سب کے لیے کھولے رکھا ہے۔ آج غیروں نے سرزمین پر اپنے بڑے بڑے مدرسے بنا دیے ہیں گستاخوں نے، اور ہمارے سنت سمیٹے جا رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے، نمازی بنو، سچے بنو، پکے بنو، اور اچھی بات جب سنو سمجھ لو تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ کوشش کریں گے نا؟ ایک بات شریف بنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی اجازت ہو تو 7 سے 8 منٹ کا وقت، اجازت ہے آپ سب کی؟ خوشی سے، ورنہ پھر کہیے تو پھر دیکھیے گا ماحول میں دیکھتا ہوں یہ بات کب کریں۔ بعض لوگ اپنے آپ کو مجذوب یا فقیر کا نام دے کر خلاف شریعت کاموں کو معاذ اللہ اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں کہ ہم لوگ تو فقیری لائن والے لوگ، کیا کہتے ہیں؟ ہم تو فقیری لائن والے لوگ ہیں۔ مولوی لائن الگ ہے اور فقیری لائن الگ ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ان سے نماز پڑھنے کو کہاں جائے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظاہری شریعت ہے، یہ ظاہر لوگوں کے لیے۔ ہم باطنی اجسام کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے کیا فرمایا ہے؟ سماعت کریں، شریعت چھوڑ کر۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو بریلی کے تاجدار نے اپنے بزرگوں کو سمجھ کر، اپنے بزرگوں کی سمجھ ہم تک پہنچائی۔ شریعت چھوڑ کر خلاف شرع کاموں کو طریقت یا فقیری لائن قرار دینا، یا طریقت کو شریعت سے جدا خیال کرنا گمراہی ہے، بددینی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ امام اہل سنت محقق بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شریعت و طریقت کے باہمی تعلق کو یوں بیان کرتے ہیں، شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا ایک دریا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ منبع ہے، اور طریقت اس سے نکلا ہوا ایک دریا ہے۔ عموماً کسی منبع میں یعنی پانی نکلنے کی جگہ سے اگر دریا بہتا ہو تو اسے زمینوں کو سیراب کرنے میں منبع کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن شریعت وہ منبع ہے، اس سے نکلے ہوئے دریا یعنی طریقت کو ہر آن اس کی حاجت ہے۔ یعنی طریقت پر جو بندہ چل رہا ہے نا، اس کو ہر وقت شریعت پر مکمل عمل کرنا ضروری ہے، مکمل عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر شریعت کے منبع سے طریقت کے دریا کا تعلق ٹوٹ جائے تو صرف یہی نہیں کہ آئندہ کے اس میں پانی نہیں آئے گا، بلکہ یہ تعلق ٹوٹتے ہی دریا ایک طریقت فوراً فنا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض جوہال جو یہ وقت دیتے ہیں شریعت راستہ ہے اور راستے کی حاجت ان کو ہے جو مقصود تک نہ پہنچے، ہم تو مقصود تک پہنچ گئے ہیں۔ سید الطائفہ امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صدقوا لقد وصلوا ولكن الى اين الى النار۔ وہ سچ کہتے ہیں، کون فرماتے؟ سرکار جنید بغدادی۔ وہ سچ کہتے ہیں کن کے بارے میں؟ جو کہتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے اور راستے کی حاجت ان کو ہے جو منزل مقصود تک نہ پہنچے ہو۔ ہم تو پہنچ گئے ہیں، ہمیں شریعت کی اور مولویوں کی ضرورت نہیں، ہماری تو فقیری لائن ہے۔ بھیا
سید طائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ صدقو وہ سچ کہتے ہیں، لقد وصلوا وہ پہنچ گئے ہیں، مگر کہاں پہنچے؟ الی النار جہنم کو پہنچ گئے۔ یہ بات سمجھ، کہاں پہنچے؟ جہنم کو پہنچ گئے۔ البتہ اگر مجذوبیت سے عقل تکلیفی ظاہر ہو گئی ہو، گشی والا ہو، تو اس سے کلم شریعت اٹھ جائے گا، مگر یہ سمجھ لو جو اس قسم کا ہوگا اس کی باتیں کبھی نہ ہوگی کہ شریعت کا مقابلہ کرے، شریعت کا کبھی مقابلہ نہیں کرے گا۔ بس وہ آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر گفتگو ختم کر لوں۔ سرکار شاہ عالم علیہ رحمہ کے زمانے میں جونپور کے بزرگ سید عزیز جونپوری علی رحمہ، سید صاحب ہے، اللہ کی ولی ہے، ان کا بھی ایک ملند مقام ہے، حج کے ارادے سے گجرات تشریف لائے، جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے رسول آباد تشریف لائے۔ جس وقت آپ پہنچے جماعت کھڑی ہو چکی تھی، بلکہ ایک رکعت بھی نکل گئی تھی۔ حسن اتفاق سے یہ سرکار شاہ عالم کے بغل میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس لیے مسبوق تھے قاعدہ اخیرہ میں امام کے سیدھی طرف سلام پھیرنے سے پہلے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سرکار شاہ عالم علی رحمہ نے، یعنی پہلا سلام پھیرا جاتا نہیں، پہلا سلام، تو پہلے سلام پھیرنے سے پہلے وہ کھڑے ہو گئے۔ سرکار شاہ عالم علی رحمہ نے بعد نماز ان کو ٹوکا، آپ مسبوق تھے، فرض شدہ رکعت پوری کرنے کے لیے آپ کو سلام پھیرنے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ آپ بھی جانتے جس کی ایک رکعت چھوٹ جائے تو اس کو کم سے کم امام ایک سلام مکمل پھیر لینا اس کے بعد کھڑا ہو۔ چونکہ آپ بھی جانتے کبھی سجدے سہو ہو جائے، نماز میں کچھ کمی ہوتی ہے تو امام سیدھی طرف سلام پھیرتا ہے تاکہ سجدے سہو کرے، تو ایک سلام کا انتظار کرنا ہو، تو انہوں نے پہلے سلام کا بھی انتظار نہیں کیا، وہ کھڑے ہو گئے۔ نماز کے بعد سرکار شاہ عالم علی رحمہ نے ان کو پوچھا کہ آپ پہلے کھڑے ہو گئے، آپ تو مسبوق تھے، آپ کو سلام پھیرنے کا انتظار کرنا تھا، اگر امام صاحب کو سجدہ سہو لازم ہوتا اور آپ پہلے کھڑے ہو گئے ہوتے تو آپ کی ابتدا تو ساکت ہو جاتی، آپ تو امام کی پیروی نہ کرتے۔ اس پر سید عزیز جونپوری علی رحمہ نے جواب دیا، اگر کسی کو کشف سے معلوم ہو کہ امام کو سجدہ سہو لازم نہیں ہے، اس کو سن کر اشتعال پیدا ہوا ہے نا اپنا۔ آج کے زمانے میں تو لوگ کیا کہیں گے، دیکھو مولانا کو کچھ نہیں معلوم ہے، ہمارے پیر صاحب تو امام صاحب پہلے رکعت پڑھا چکے، وہ بھی جانتے۔ قربان جائیے، سرکار شاہ عالم 600 سال پہلے سرزمین احمد آباد میں اعلان کرے مصطفیٰ کی شریعت طریقت سے بڑھ کر ہے۔ شریعت کی کتنی پابندی، وہ ولی ہے اور کتنے زبردست ولی، پہلی رکعت میں وہ موجود نہیں تھے لیکن انہیں کامل یقین تھا کہ امام کی پہلی رکعت میں کوئی واجب چھٹا نہیں، اس لیے وہ کھڑے ہو گئے، ان کو جو مسئلہ معلوم تھا۔ اب اس پر سرکار شاہ عالم علی رحمہ نے فرمایا، کشف ہونے سے شریعت کا حکم نہیں بدلے گا۔ کیا فرمایا؟ کشف ہونے سے شریعت کا حکم تو نہیں بدلے گا، وہ تو اپنی جگہ برقرار ہی رہے گا۔ مسبوق ہوتے ہوئے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کھڑے ہونا شریعت کو فوت کرتا ہے، یہ فرما کر آپ نے سید عزیز جونپوری کی ولایت سلب کر لی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی عظیم چیز ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام کرو، اور میں اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے پاور کے مطابق اس کو غلط کام سے روک دینا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ سرکار شاہ عالم کو اللہ نے پاور دیا، ولیوں کی ولایت ان کے قبضے میں تھی، تو آپ نے پیغام دیا جو نبی کی شریعت کا پابند نہیں ہوگا اس کی ولایت، وہ ولایت کا صحیح معنوں میں حقدار ہی نہیں ہے۔ ولایت کا حقدار کب ہوگا؟ جب وہ اپنے سارے کام نبی کی شریعت کے مطابق ہے۔ آج تو معاذ اللہ نام کیا آگے دیا گیا ہے، آپ کے سامنے سب چیزیں ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت عظیم بات، اس کو سمجھ لیجئے آپ۔ سامنے کوئی جاہل نہیں ہے، سامنے کوئی صرف عالم نہیں ہے، وہ ایک عالم بھی ہے، ولی بھی ہے، سیدزادے بھی ہے، اور حج کے سفر پر روانہ بھی ہوئے، اور بات معمولی نہیں۔ سید صاحب نے پھر اس کے بعد گریہ وزاری کی، روئے، لیکن سرکار شاہ عالم نے ان کی اس رونے کو بھی نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے آپ کے خاص مرید میاں احمد مخدومی علی رحمہ سے کہا کہ
آپ سرکار شاہ عالم علیہ الرحمٰن سے گزارش کر دیجئے، فرمائش کر دیجئے کہ حضرت میری ولایت کو واپس کر دے۔ سرکار شاہ عالم علیہ الرحمٰن نے فرمایا ابھی ہم دیکھیں گے وہ کہاں جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، پہلے مکہ میں جائے، اپنے تمام ارکان ادا کرے، اس کے بعد پھر وہ مدینہ جائے، نبی کریم کی بارگاہ میں جا کے ان تمام معاملات کو دیکھے، اس کے بعد پھر ہم آ کے دیکھیں گے کہ ان کے دل میں شریعت کا تمام کام جو میں نے دیکھا ہے کوئی ایک کام بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوا تو ان کی ولایت ہم ان کے حوالے کریں گے۔ ابھی ان کی ولایت میں ان کے حوالے نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ بس میرے عزیزوں، اب شہنشاہ گجرات سرکار شاہ عالم علیہ الرحمٰن کے آستانے کے معمولی ذرے بھی نہیں ہے، لیکن یہ حضرتوں کا کرم ہے کہ ان حضرتوں نے 600 سال پہلے ایسے شریعت کا پاکیزہ راستہ مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ آپ جب بھی جائے ان مبارک آستانے پہ حاضری سے پہلے وقت مقروع نہ ہو تو 2 رکعت نماز، جن تختوں پر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شاگردوں کو اپنے فیض سے مالا مال کیا تھا، بطور تبرک نماز ادا کرے، دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے حق میں آپ کے لیے میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مل جل کر ان آقاؤں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کی صدر کی کچھ کمی خطا واقع اللہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔